خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے حکمران کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی زندگی تضادات سے بھری ہے، تبدیلیاں اور ایک آپ کہہ لیں ایک راز سا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اشوک اعظم کی، وہ شہنشاہ جو خون ریزی سے امن کی طرف مڑا، مگر جس کے آخری دن وہ آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، خاص طور پہ اشوک کا آخری راز تخت سے دھرم تک سے کچھ حصے وہ اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ تو آج ہم انہی ذرائع سے کچھ اہم باتیں نکالیں گے، جیسے اشوک کا اقتدار تک پہنچنا، پھر وہ کلنگا جنگ کا موڑ، اس کا مشہور دھم، اس کا اصل مطلب کیا تھا، اور دربار میں کیا چل رہا تھا، وہ کشیدگی، اور پھر موت سے جڑی وہ الگ الگ باتیں جو ہمیں آپ کا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ماضی میں۔ 268 قبل مسیح مگدھ، موریہ سلطنت عروج پر ہے۔ چندرگپت موریہ کا پوتا اشوک وہ تخت سنبھالتا ہے، مگر کیسے؟ کچھ روایات تو جیسے ایک ذریعہ بتاتا ہے ایک بڑی وحشیانہ جنگ کی بات کرتی ہے، 99 بھائیوں کا قتل۔ یہ کچھ سنسنی خیز لگتا ہے، شاید افسانوی ہو، لیکن لیکن یہ آغاز ہے سے ایک سخت حکمران کی تصویر بناتا ہے نا، اور اس سختی کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہمیں ملتا ہے 261 قبل مسیح کلنگا کی جنگ میں۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک قیامت تھی۔ خود اشوک نے لکھا ہے، چٹان کے ایک فرمان میں ملتا ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ تباہ ہوئے۔ 1.5 لاکھ؟ جی، اور کہتے ہیں کہ دریا کا پانی تک خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہیں سے اسی تباہی کے بیچ اشوک کی وہ مشہور تبدیلی شروع ہوتی ہے نا؟ کلنگا کے کھنڈرات دیکھ کر وہ پشیمانی اور اہنسا یعنی عدم تشدد کا خیال، کیا اس میں بدھ مت کا کوئی براہ راست اثر تھا؟ لگتا تو یہی ہے، شواہد اشارہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی راہب جیسے ابکب کا ذکر آتا ہے، ان کے زیر اثر اشوک نے جنگ کے نکارے یعنی بھیری گھوش ان کو چھوڑ کر امن کی پکار دھم گھوش کو اپنایا ہو۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اشوک کا دھم وہ صرف بدھ مت میں ہی تھا، یہ اس سے کچھ زیادہ تھا، ایک بڑا اخلاقی اور سماجی ضابطہ کہہ لیں۔ اچھا، یعنی صرف مذہب نہیں بلکہ ایک طرح سے حکومت کرنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جی ہاں بالکل، اس میں مذہبی رواداری پر زور تھا۔ سب کے لیے رحم دلی، انسانوں تک، جانوروں تک کے لیے ہسپتال بنوائیں، مسافروں کے لیے کنویں، سرائے بنوائیں، اور انصاف، اس کے لیے خاص افسر مقرر کیے، دھم مہامات۔ ان کا کام تھا کہ وہ عوام تک دھم کا پیغام پہنچائیں اور بادشاہ کی پالیسیوں پر عمل کروائیں۔ اور اس کا وہ مشہور فرمان کہ سب انسان میری اولاد ہے، یہ اسی سوچ کو دکھاتا ہے۔ لیکن یہ جو عظیم دھم تھا جس کا مقصد اتحاد تھا، کیا دربار میں بھی سب اس سے خوش تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہیں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ جو برہمن طبقہ تھا، روایتی رسومات والا اور فوجی جرنیل جن کی طاقت تو جنگ سے ہی تھی، وہ اشوک کی اہنسا اور رواداری سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ مورخ رومیلا تھاپڑ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اشوک کی پالیسیوں نے شاید غیر ارادی طور پر معاشرے میں جو پہلے سے تفریق تھی نا، اسے اور گہرا کر دیا۔ اچھا، تو یہ کشیدگی صرف دربار تک نہیں رہی، خاندان میں بھی؟ جی، خاندان کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ روایات ہیں کہ اس کی ایک ملکہ تھیں تشیار کشا، انہوں نے مقدس بدھی درخت کو نقصان پہنچایا۔ ایک بیٹا کنالا اسے سازش کر کے اندھا کر دیا گیا۔ ایک اور بیٹے جلوکا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر میں خود مختاری قائم کر لی، تو یہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہی ہوئی۔ یہ تو ایک بادشاہ کی اندرونی کشمکش لگتی ہے، تخت، خاندان، اصول، سب کے بیچ پھنسا ہوا، اور پھر آتی ہے اس کی موت 232 قبل مسیح میں، اور وہ بھی ایک معمہ ہے۔ جی ہاں، یہاں بھی دو بالکل الگ تصویریں ملتی ہیں۔ شری لنکا کی جو بدھ روایات ہے وہ کہتی ہیں کہ موت پرامن تھی۔ اشوک نے اپنی باقی دولت سنگھا یعنی بدھ تنظیم کو عطیہ کر دی، لیکن دوسری طرف شمالی ہندوستان کی روایات جیسے اشوک ودان وہ ایک بہت ہی افسردہ تصویر دکھاتی ہے۔ ایک بوڑھا بادشاہ جس سے وزیروں نے اختیارات تقریباً چھین لیے ہیں، اور اس کا آخری عطیہ کیا ہے؟ صرف آدھا آملہ کا پھل جو اس کے پاس بچا تھا وہ ایک راہب کو دے دیتا ہے۔
یہ تو بہت بڑا فرق ہے. کیا اس میں کسی سازش کا بھی امکان ہے؟ مطلب خدامت پسند وزیر یا کوئی ناراض شہزادہ؟ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت کے آپ کہہ لیں 50 سال کے اندر ہی اتنی بڑی موریہ سلطنت بکھر گئی. یہی سوالات تو ہیں جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے چیلنج ہے. اور ایک بات، اشوک کے اپنے جو اتنے سارے فرمان ہیں وہ اس کی موت اور آخری دنوں پر بالکل خاموش کیوں ہیں؟ پھر وہ کرسٹوفر بیکوتھ کا نظریہ ہے جو بہت متنازع ہے کہ شاید اشوک اور پیادسی جس نام سے فرمان لکھے گئے وہ دو الگ لوگ تھے. یہ تو پوری تاریخ ہی بدل دیتا ہے، اگرچہ زیادہ تر لوگ اسے نہیں مانتے. اور پھر وہ کناگن ہلی کا کتبہ ملا ہے جس میں اشوک کو شاہی لباس میں دکھایا گیا ہے، ایک حکمران کے طور پر، راہب کے روپ میں نہیں. تو ایک طرف امن کا پیغامبر، دوسری طرف اندرونی مسئلے، اقتدار کی کشمکش. عجیب تضاد ہے. اس کی میراث تو آج بھی ہے ہمارے. پرچم کا چکر، سارناتھ کے شیر. مگر خود اشوک کی زندگی کا آخری باب، اس کے ذہن میں اصل میں کیا چل رہا تھا، وہ واقعی ایک راز لگتا ہے. اور ایک آپ کہہ لیں ٹریجک فگر بھی. اور ہم سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اشوک کے بعد موریہ سلطنت اتنی جلدی کیوں بکھر گئی؟ کیا وجہ صرف کمزور جانشین تھے یا خود دھم کی پالیسی اپنی تمام تر نیکی کے باوجود اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے عملی طور پر ناکافی تھی؟ اس پر ضرور سوچئے گا.